بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی مودبانہ السلام علیکم۔ یا اللہ اس میری جماعت کے شرکا اس گرمی دھوپ میں اتنے دور سے تشریف فرما ہوئے ہیں تیرا پیغام سننے کے لیے، تیرے نبی کی پیروی اور تیرے نبی کی باتیں سننے کے لیے، یا اللہ ان کی حاضری اپنی بارگاہ الہی میں منظور فرما کر اپنے خاص بندوں میں شمار فرما لے۔ میں نے جو دو حکم الہی آپ کے سامنے جو میں نے گوشگوار کیے ہیں، یہ لفظ تو یہی آپ سوچتے ہوں کہ دو تو لفظ کہتے ہیں تو پھر آگے پیچھے کی باتیں بتاتے ہیں، مگر اسی بات کو اگر سمجھ لیں تو صحیح سیدھا جنت میں جائے گا، نجات مل جائے گی۔ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کیا مزکی سے لفظ نکلا، پاک ہونا۔ اسے یہ بھی معذور ہے کہ نماز بھی پاک کریں تو زکوٰۃ بھی جو اپنا مال ہے وہ بھی پاک کریں۔ اور نماز پاک نمازی بنے۔ پاک نمازی جس فرض کی یا کسی چیز میں کوئی پاک چیز ہے، دودھ ہے، کوئی یہ چیز تھوڑی سی بھی اگر اس میں ملاوٹ کریں کہ کسی اور چیز کو پاک رہے گی؟ پاک وہی رہے گی کہ جو خالص وہی اصل چیز ہوگی، اس کو تو پاک کہیں گے۔ باقی جو فرض کیا کہ نماز میں یا کوئی اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ بھی آئی، وہ تو وحدہ اللہ شریک ہے۔ نماز کس کی بات ہے؟ وحدہ اللہ شریک کی۔ تو کسی اور کی بھی بات اگر اندر اس میں آ رہی ہے تو پھر اس سے وہ پاک نمازی نہیں ہوا۔ پاک نمازی وہی ہوگا جس کا دوسری طرف خیال نہیں ہوگا، صرف وہ زکوٰۃ اب مال کھائے تو پاک، نماز پڑھے تو پاک، یعنی پاک نمازی ہو۔ پاک نمازی میں نماز میں کیا صفت ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میرے پیو تو نہیں لکھا، بے شک تحقیق نماز بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، برائیاں بھی کر رہا ہے، برے خیال بھی آ رہے ہیں، تو اس سے نماز اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک شبہ کرنا بھی اس میں یہ لا ریب ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں۔ نماز کو پاک کر لیں، جیسے ہم نے مال کو پاک کر لیا، زکوٰۃ ادا کی تو مال پاک ہو گیا، ایسے نماز بھی پاک کر لیں۔ جب نماز میں کھڑے ہو جائیں تو پھر یہ وضو شضو ہے نا ذرا، یہ تو نماز کا ایک رکن ہے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، مگر نماز کے لیے بھی ایک بات ہے کہ وہ جب وہ تکبیر اولیٰ کرے تو کانوں سے ہاتھ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کرنا، کانوں سے ہاتھ لگانا، اللہ اکبر، تو ہی سب سے بڑا ہے۔ تو اس کی بڑائی کے سامنے میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کے لفظی معنی رجوع کرتا ہوں، کس کی طرف؟ اللہ اکبر کی طرف۔ پھر دونوں ہاتھ اپنے ناف پہ باندھ لیں، اے میرے پروردگار، سبحانک اللہ سے شروع کریں، ساتھ ساتھ یہ تصور رکھیں اس کے صدقے جو میں پڑھ رہا ہوں، اس کے صدقے دو نفسوں کی شرارت سے مجھے محفوظ رکھنا، نیچے بے حیائی، برے خیال آنا، اور اوپر لالچ، دنیا کی لالچ، یہ دو نفسوں کی شرارت ہے۔ اسی لیے یہاں سے کسی جانور کا
جو یہ ناف ہے یہ نہیں کاٹی جاتی سوائے انسان کے۔ اس سے کیا پتہ چلا شرارت یہیں سے اندر گئی ہے کہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام صلاۃ کا جو جسم عطر بنایا گیا تو حسد اور بغض کی وجہ سے شیطان نے تھوک دیا، وہ پیٹ پہ ناف پہ پڑا، وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مٹی نکالی تو کتا بنا دیا۔ اسی لیے کتا انسان کا وفادار، اپنی نسل کا ویری، اپنی نسل کا ویری یہ اس کی شیطانی صفت ہے۔ جو انسان کی وفاداری ہے یہ اس رحمان کے اس بندے آدم علیہ السلام صلاۃ کی مٹی کی صفت ہے، یہ اس آدم علیہ السلام صلاۃ کی مٹی کی صفات ہے کہ وہ وفادار ہے وہ، مگر اپنی نسل کا ویری یہ شیطان کی صفت تھی اسے۔ یہ دونوں صفات اس کے وجود کے اندر آئی ہیں، اس کو ہم نے پاک کرنا ہے۔ کس کی مدد سے؟ قد افلح من تزکا، اپنے من کی پاک کس طرح کیسے؟ ذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر کرو تو نماز پڑھو۔ نماز کون سی پڑھو؟ جو پاک ہو، کسی دوسرے کا خیال تک بھی نہ ہو، اس کی محو ہو جائے۔ پھر قیام میں اپنا قرات کے بعد، قرت لفظ نہیں ہوتا، قرات ہوتا، رکوع ہے، جھک جائیں۔ کس کے سامنے جھک رہے ہیں بھائی؟ اس کا نام لیں، اللہ اکبر، تیری بڑائی کے سامنے جھک رہا ہوں۔ جب اس کی بڑائی کے سامنے جھکیں گے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں گے تو سبحان ربی اعلیٰ، تو پاک ہے اور سب سے عظمت والا، شان والا ہے۔ میں اپنی حیثیت تیرے بارگاہ میں فنا کرتا ہوں۔ فنا کہتے ہیں، میں فنا ہوتے نہیں ہیں۔ فنا کہتے ہیں میں اپنا آپ یہ فنا کر دیا، مگر وہ اگر فنا ہو جائے تو پھر اس کی ہر بات ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں دلیل کریں وہی بات بنے گی۔ کبھی ہو سکنا ہی نہیں، کدی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے کہ آپ دلیل کر دیں تو سن نہ لیں، وہ تو سمیع البصیر ہے، مگر ہم اپنے آپ کو فنا کیے ہی نہیں۔ جب دوبارہ رکوع سے کھڑے، سمیع اللہ ولمن حمدہ، سن لیتا ہے تو جب بھی تیری کو حمد و ثنا کرتا ہے تو سن لیتا ہے۔ یہ ہمارا یقین بھی ہو کہ وہ سننے والا ہے، جب بھی اس کی حمد کرے تو سن لیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ حاضر و ناظر کا جو صفت ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ پھر اللہ اکبر کرے، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو توجہ آگے پیچھے تو تب جائے گی نا جو ہم ان چیزوں پہ ہم غور نہیں کرتے، تب جاتی ہے نا۔ تو جب اللہ اکبر دوبارہ کریں گے آگے تو سب سے بڑا تو ہی ہے، تو پھر چلے جائیں گے سجدے میں۔ سجدہ ایک ایسی چیز ہے جو کعبہ قوسین بنا دیتی ہے۔ سجدے کی حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ قرب ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کعبہ قوسین، دو جو تیر ہیں ان کو ملایا جاتا ہے، یعنی جیسے یہ پرمٹھے جسے کہنے ہیں، یہ بھی اسے بھی قوسین کہتے ہیں۔ یہ دونوں جیسے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، اللہ اور اس بندے کی جو حمد و ثنا، اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہ آئے، سب پھینک دو باہر، صرف سبحان ربی اعلیٰ، پاک ہے تیری ذات سب سے اعلیٰ۔ اگر توجہ اس طرف ہو تو دوسری طرف جائے گی کیسے؟ پھر دوسرے سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کھڑے ہوں گے، دوسرے سجدے کی تیاری کریں گے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ جلسہ واجب ہے، وہ تو ہم نے کیے ہی نہیں۔ ہم ایک بار اوپر ہوئیں تو دوبارہ پھر سجدے میں چلے گئے، جلسہ تو کیے ہی نہیں۔ جلسہ کریں گے تو ہمارا دوسرا سجدہ قابل قبول ہے، کیونکہ میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اس کے حکم کی تعمیل کے لیے، جو اس نے حکم کیا ہے اس کی تعمیل میں کھڑا ہوں۔ تو پھر یہ ایک شاعر نے کہا کہ اس کے نقش قدم پہ سجدہ کر دیا،
مولوی سوچے گا یہ اللہ کسی نے قدمہ ہی سجدہ کرنے تو خدا کی چاہنا جی اللہ کی سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے، تو کسی نے کسی کے قدموں میں انہیں سجدہ کر دیا۔ یہ نہیں پتہ نقش قدم کہتے کسی کو ہیں، افسوس، نقش قدم کہتے ہیں اس کے طریقے پہ جو میرے آقا حضور نے جو کیا طریقہ اس طریقے سے سجدہ کریں، اسی کہتے ہیں اس کے نقش قدم پہ میں نے سجدہ کر دیا۔ سجدہ وہ ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو جب سجدہ کریں گے تو اس وقت سر سجدے میں ہو تو خیال کسی دوسری طرف ہو، یا کیسی چال بازیاں ہیں، کیا یہ پاک نمازی کے ہونے کی ہے؟ صرف کوئی دوسری سے ایسے کیسے سکتی ہے؟ جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو سن لیتا ہے تو، جب تیری حمد کی جائے تو پھر جب سجدے میں آئے تو دوسرا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ پہلے تو اقرار کیا تو نے، جب اسے کیا کہتے ہیں؟ کوما، رکوع سے کھڑا ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ کوما۔ کوما بھی واجب ہے مگر ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں، تھوڑا سا ہی جھٹکا دیا تو سجدے چلے، پتہ ہی نہیں کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ پاک نمازی ہو تو پھر برائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا، پوری کائنات کے مالک نے جب وعدہ کیا کہ نماز بے حیائی تو برائی سے بچاتی ہے، پھر وجہ کیا؟ پھر یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولیں، کہ جو سچی بات دل میں ہے وہ نہ کہہ دیں کہ یہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، نہ، سچی بات کہہ دیں جو دل میں ہے۔ کتب روئے قلب پڑھ بیٹھا ہوں، زبان ترجمان قلب کر بیٹھا ہوں، اس کی زبان جو زبان سے نکلے وہ دل سے نکلی ہوئی بات ہو۔ میری اس کتاب میں لکھا ہے کتب روئے قلب پڑھ بیٹھا ہوں، زبان ترجمان قلب کر بیٹھا ہوں۔ بات ہو زبان سے نکلے جو دل میں ہے، وہ جو دل میں نہیں ہے تو وہ نہ کرے، دل میں اندر سے کچھ اور تو باہر سے کچھ اور، ایسی بات نہ کریں، جو اندر میں ہے وہی کریں۔ پھر ہم یہ کہیں کہ کھانا ہم نے حلال نہیں کھایا، زکوٰۃ ہم نے نہیں دی، ہمارے رقوم جو ہے یہ بینکوں میں ہے، دڑا دڑ سود لیے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ جس کو خنزیر کے بعد اگر حرام قرار دیا گیا تو سود کو کیا گیا، بلکہ یوں تک ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو آدمی چاہتا ہو کہ میں نے ایک وعدہ کیا، امام صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں نے وعدہ کیا تھا مجھے بچہ ہوگا تو میں اس کی گندگی کھا لوں گی، تو اب تو میں نے مجھے علم نہ تھا اس بات کا، اب میں کیا کروں؟ تو فقہ والوں نے فیصلہ کیا کہ جاؤ سودخوار کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر کھا لیں۔ دیکھیں یار، اگر میرا بھی اکاؤنٹ ہے بے شمار، اکاؤنٹ ہے تو آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں، مگر آج تک خنزیر کا خون کے برابر میں نے 1 روپیہ بینک سے میں نہیں لیا، اور ہمارے اپنی خاص جو ہے 1 لاکھ روپیہ ہر ماہ کا گورنمنٹ کو ٹیکس جاتا ہے۔ مجھے آپ کے ایک ایس پی صاحب نے وہ جو مجھے دیکھا کہ جی آپ انہیں ایک کھنڈی سونے کیا ہے تو ایمبولینس پر کیا لے گیا، میں نے کہا کہ آپ ایس پی صاحب یہ مجھے نہ یہ بتائیں مداریوں والی بات ہے، تو جتنی آپ کی تنخواہ نہیں اتنی تو میں ٹیکس دیتا ہوں، تو بینک میں ہی بیٹھا تھا، اتنی میں ٹیکس دیتا ہوں، آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بابا کی اتنی رقم ہے، آج تک اس کا سارے کا سارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، تو میں بینک میں بھی اس میں بینک میں رکھتا ہوں جس سے گورنمنٹ کو فائدہ ہو، نیشنل بینک کے علاوہ میں بہت کم رکھتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نیشنل بینک والوں کا رویہ اگر غلط ہو تو باقی بینک والے تو ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو، تو وہ بھی اسی کا حصہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں، نہ کھانا پینا حلال، نہ توجہ حلال، ہر چیز ایسے ہے، تو پھر کہتے ہیں نماز بھی پڑھ رہا ہوں جی کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کر رہا ہوں، تو مجھ پہ ہی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں پورے دین میں اسلام میں داخل ہو جائے،
تو اللہ سے ایسی مضبوط دوستی ہوگی، ایسی مضبوط دوستی ہوگی، باخدا ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، دعا مانگنے کی، ہاتھ اٹھائیں، لوگوں کو بتائیں، نعرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، دل میں دلیل کرا دیں، وہی سن لے گا۔ ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا کام آپ کے